الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات صلى الله عزیزان محترم سورہ اسراء 71 نمبر آیت اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ائمہ کی تلاش کرنی ہے کہ جو قرآن میں بھی موجود ہیں اور محمد کے فرمان میں بھی موجود ہیں۔ کل بات یہاں تک آ گئی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا تھا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ جب ابراہیم کے رب کا امتحان اللہ نے کچھ کلمات سے لیا تو ابراہیم نے وہ کلمات پورے کر دیے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سے کلمات تھے جن کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان ہوا، فرمایا یہ وہی کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پھر راوی نے سوال کیا مولا فَأَتَمَّهُنَّ سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کلمات کو پورا کر دیا۔ کہا آدم نے فقط 5 تن پاک کا نام لیا تھا، ابراہیم نے قائم مہدی تک وہ معرفت کا امتحان پورا کر دیا تھا۔ اور جب 12 کا امتحان 12 ہستیاں کی امامت کی معرفت اور اقرار کر لیا تو اللہ نے کہا اب بڑا عہدہ ملے گا، امتحان پاس ہو چکا ابراہیم، 100 نمبر لے چکے ہو، انی جاعلو کا للناس اماما، اب تجھے امامت عطا ہوگی۔ ابراہیم نے دعا مانگی کل کی بات کو تسلسل دینے کے لیے، وقال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا پروردگار بڑا عہدہ دے دیا ہے تو میری اولاد کو بھی عطا کر دے۔ کہا لا ینال عہدی الظالمین، ہر ایک کو مل سکتا ہے، ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ امامت کا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، اور ہر گناہ ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے۔ اس کا مطلب ہے امامت فقط معصوم کو مل سکتی ہے۔ ایک اور مقام پہ جناب ابراہیم کی شان میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی حقیقتیں دکھا دیں۔ اس آیت کے ضمن میں جو معصومین نے تفسیر بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جب اللہ نے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، توجہ ہے نا، ایک درود پڑھے بار محمد والو صلی اللہ علیہ۔ آج تو موسم ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آج تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ چاہوں گا۔ جب اللہ نے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹائے تو ابراہیم نے عرش پہ کچھ نور دیکھے، سب سے عظیم نور 5 تن پاک کے تھے۔
ابراہیم نے سوال کیا یا الہی یہ کن کے نور ہیں؟ مختصر کر رہا ہوں، اللہ نے تعارف کروایا، کہا پانچتن پاک کے ارد گرد بھی بڑے عظیم نور نظر آ رہے ہیں، کہا یہ 14 کے نور ہیں، کہا سمجھ آ گئی، ان کے گرد بھی لا تعداد نور نظر آ رہے ہیں، وہ کن کے نور ہیں؟ کہا یہ علی کے شیعوں کے نور ہیں۔ سلامت رہے جو تھک نہیں گئے ان کے لیے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، جب ابراہیم نے دیکھا کہ علی کے شیعوں کے نور کی اتنی عظمت ہے تو اس وقت جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار میں آدم کی طرح یہ تو نہیں چاہوں گا کہ 14 کی طرح مجھے بنا دے، میں اتنا چاہتا ہوں کہ علی کے شیعوں میں سے مجھے بنا دے۔ قرآن کی آیت آ گئی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی، تو بھی علی کے شیعوں میں سے ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، یہ ہے علی کے شیعوں کا مقام۔ اور جن لوگوں نے سوچ سمجھ کے نعرہ لگایا ہے، جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے 5 تن کی مجلس سجا کر چادر کے نیچے بلا کر پھر یہ بتایا یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہوں۔ حیدری سلامت رہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو گنہگار سے لوگ ہیں، ہمارا یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات ہے شیعوں کی۔ شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو، جو قرآن کی بھی اتباع کرتا ہو اور محمد و آل محمد کے فرمان کی بھی اتباع کرتا ہو۔ شیعہ کا لغوی معنی ہے پیروکار، پیروکاری کرنے والا۔ لہذا جو کامل شیعہ ہے وہ یا ابو ذر ہے یا سلمان ہے، یا مالک اشتر ہے یا محمد ابن ابی بکر ہے۔ کامل شیعہ وہ ہے جو مکمل اطاعت کرتا ہے۔ باقی اپنے آپ کو حبدار کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو شیعہ کہنا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ اسے نصیب ہوتا ہے جو قرآن و اہل بیت کا دامن تھام کے رکھتا ہے۔ درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ کچھ لوگوں کو ابھی اطمینان نہیں ہوا کہ شیعوں کا اتنا مقام۔ بھئی شیعوں کا مقام میں قرآن کی ایک اور آیت سے ثابت کر دیتا ہوں۔ اگرچہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کاظمی صاحب پوری ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں مجھے نہیں پتا اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے یا نہیں، پوری کتاب اس میں فضائل شیعہ لکھی ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، محمد و آل محمد کے فرمان لکھے ہیں کہ شیعوں کے فضائل کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ بس ایک آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح کے بسم اللہ کے بعد پہلی آیت اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایسی فتح عطا کی ہے، مبین فتح، تاکہ جو ترجمہ لوگوں نے کی ہے ہر فرقے کے لوگوں نے تقریباً، وہ میں ترجمہ بتا رہا ہوں، لیکن جو میرا عقیدہ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، جو امام بتا رہے ہیں کہ آیت سے مراد کیا ہے، لیکن جو ترجمہ ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ یہ ترجمہ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، سورہ فتح کی آیت کا شاہ صاحب ترجمہ ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد آپ کے نانا کے گھبرا تو نہیں گئے؟ کون سے گناہ تھے جو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، جس کا ایمان اجازت دے، جس کا قرآن پہ یقین ہو، جس کا آل محمد کے فرمان پہ یقین ہو، بس میرے ساتھ وہی بولے تاکہ فرشتے لکھ لے کہ یہ قرآن کو بھی مانتا ہے، محمد و آل محمد کے فرمان کو بھی مانتا ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سے گناہ تھے جو اللہ قرآن میں کہہ رہے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے؟
इमाम ने कसम उठाई, वल्लाहि मा कान लिजद्दी ज़ंब, अल्लाह की कसम मेरे नाना के कोई गुनाह नहीं थे। मौला फिर ये आयत में क्या है? फरमाया आयत में अल्लाह ज़मानत दे रहा है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु लिशियत अली इब्न अबी तालिब ज़ुनूबहुम मा तक़द्दम मिन ज़ुनूबिहिम व मा तअख़्ख़र मिन ज़ुनूबिहिम। इस आयत में अल्लाह ने मेरे नाना को ज़मानत दी है कि अली के शियों के अगले गुनाह भी बख्श देगा, पिछले गुनाह भी बख्श। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। खुदा इन हाथों को सलामत रखे, इन ज़बानों को सलामत रखे। फिर बात शियों की है। शिया वो होता है, मैंने कहा, जो पैरोकार हो, 24 घंटे बोले तो मौला की मर्ज़ी से, घबराता नहीं, सोचे तो मौला की मर्ज़ी से, सुने मौला की मर्ज़ी से, देखे, खाए, सोए, हर काम मौला की मर्ज़ी से। वही तो असली मौला ही है, वही असली मौला वाला है, वही कामिल शिया है। लेकिन शिया होने के बावजूद फिर गुनाह सरज़द हो जाते हैं। कभी ग़ीबत सुन ली, कभी गफलत हो गई, कभी दिखावा हो गया, कभी तकब्बुर हो गया, कभी हसद हो गया, फिर गुनाह हो जाते हैं। ये उन गुनाहों की बख्शिश है जो जानबूझ के नहीं करता। ये उन गुनाहों की बख्शिश है जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से नहीं है। दरूद पढ़े बार मोहम्मद व आलम सल्लल्लाहु। लिहाजा ऐसों को इमाम बनाया जाए, ऐसों को इमाम माना जाए कि जिनकी शफाअत रोज़े क़यामत नसीब होगी, जो शफाअत कर सकते हैं। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब अन करीब रोज़े क़यामत तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राज़ी हो जाए। लेकिन रसूल उस पे राज़ी, अल्लाह राज़ी कर रहे रसूल को। रसूल किस पे राज़ी होंगे? जिस पे बतूल राज़ी होगी, जिस पे बतूल राज़ी होगी, जो थक नहीं गए। आज मौसम ठंडा है लेकिन आपके ईमान ठंडे ना हो जाए, ईमान में गर्माइश के लिए जुमला कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाए फ़ातिमा, अल्लाह उस पे राज़ी होता है जिस पे फ़ातिमा राज़ी हो जाए। इसका मतलब है जो ज़माना मर्ज़ी हो, जिस ज़माने में कोई बंदा हो, जिस पे फ़ातिमा राज़ी वही रज़ी अल्लाह है। सलामत रहे। यौम ला यनफ़उ मालुन, याद कर लें ये आयत। अब 5वां दिन है, हर बंदे को याद, और हर बंदे से सवाल करें कि इस आयत में कौन मुराद है, कौन से इमाम है। कि रोज़े क़यामत, यौमा रोज़े क़यामत उठाया जाएगा हर बंदे के, उसके इमाम के साथ उठाया जाए। सूरह इसरा 71 नंबर आयत है। इन्हीं आइम्मा की शान हम इसलिए भी बयान करते हैं ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि ऐसों को इमाम बनाओ जिनके कसीदे या अल्लाह का कुरान पढ़ता है या मोहम्मद का फरमान पढ़ता है। एक वाक़या अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अपनी किताब में नकल की है। बड़े अजीम आलिम दीन, शाह साहब जी वो आलिम दीन है। चाँद की रोशनी में पढ़ते पढ़ते इनकी आंखें ख़त्म हो गई, बिनाई ख़त्म। बसरा उस वक्त ट्रेन चलती थी, बसरा से करबला। तो ये ट्रेन पे सवार हुए करबला आने के लिए। वहाँ देखा रास्ते में जो स्टेशन थे, मुख्तलिफ़ देहातों से लोग ज़ायरीन इमाम हुसैन सवार हो रहे थे। तो इन्होंने इमाम हुसैन के ज़ायरों के कदमों की मिट्टी उठा के आँखों में डाली। ये आलिम दीन है, इनको अल्लाह ने ऐसी शिफा दी, फिर कभी नज़र कमज़ोर हुई नहीं। ये ज़ायरीन इमाम हुसैन के कदमों की मिट्टी की शान है। मौला हुसैन के जिस्म से जो मिट्टी टच हुई, जो कब्र से मंसूब है मिट्टी, अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। रिवायत कहती है कि अल्लाह ने हर मरज़ की शिफा कब्र हुसैन की मिट्टी में रख दी। ये तो मौला हुसैन की कब्र की मिट्टी है। मौला अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, एक दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाला।
فرمایا یا علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کو ان کی قوم نے خدا مان لیا تھا تو میں تیرے آج کچھ ایسے فضائل بیان کرتا لا تمر علی مرء من المسلمین الا اخذوا من فضل طہورک ونال ترابک۔ اے علی ابن ابی طالب اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کو لوگوں نے خدا مان لیا تھا، علی کے فضائل چھپاتے چھپاتے بھی مصطفیٰ علی کے فضائل بیان کر گئے، اگر چھپاتے چھپاتے علی کے اتنے فضائل ہیں تو ظاہر کرنے سے کتنے فضائل ہوں گے۔ پوری توجہ چاہوں گا، رسول خدا فرماتے ہیں اے علی آپ جہاں کہیں جاتے، مسلمانوں کے کسی علاقے میں جاتے، میں ایسے فضائل بیان کر دیتا کہ لوگ آپ کے وضو کے پانی سے جو بچے ہوئے قطرے تھے ان قطروں سے بھی شفا لیتے اور تیرے نالین کی مٹی اٹھا کے بھی شفا لیتے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ چلو جنہوں نے تھکا ہوا نعرہ لگایا، میں اگلا جملہ مولا علی کا وہ خود فرمان بیان کر دوں۔ حیدری مولا علی کا فرمان بیان کر رہا ہوں کہ جو بندہ وضو کرتے وضو کی دعائیں پڑھ لے، شاہ صاحب وہ پیپر ایک کروا کے نا اس کی فوٹو کاپی وضو کی جگہ لگوا دیں، وہ دعائیں وہ لمبی نہیں ہیں، مختصر دعائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، یہ تو مولا علی کا مقام تھا نا کہ مولا علی کے وضو کے قطروں سے اللہ شفا دیتا ہے مومن کو، اور نالین کی مٹی سے بھی خدا شفا دیتا ہے۔ یہ تو مولا کا مقام ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وضو کی جو دعائیں اب محمد بن حنفیہ کو سکھائی تھیں، اگر کوئی وہ پڑھ لے اور سورہ ان انزلنا وضو کے بعد پڑھ لے تو اللہ اس مومن کے وضو کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس مومن کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سلامت رہیں۔ یہ مومن کے وضو کے قطروں کا مقام ہے کہ آپ کے وضو کے قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گھبرا گئے، میں نے اگلے دن بھی شاید روایت پڑھی تھی کہ جب اللہ نے علی کے نور کو خلق فرمایا تھا تو علی کے نور سے تمام فرشتوں کو خلق فرما دیا تھا۔ جب فرشتے علی کے نور کی خیرات لے کر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو 40 سال کفر میں رہنے والے علی کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ سلامت۔ ایک درود پڑھے بار محمد والو۔ سلامت رہیں۔ اس لیے ہم فضائل پڑھتے ہیں اہل بیت کے کہ ان جیسا کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی رہبر، کوئی امام ہے تو لاؤ، ہم ان کو مان لیتے، ہماری کوئی ضد تو نہیں ہے، گھبرا تو نہیں گئے۔ درود پڑھے بار محمد والو صلی علی محمد۔ نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ساسا بن سہان نے، مولا کا بڑا پیارا صحابی، مشہور صحابی جنہوں نے زیارت کی ہے کوفے کی مسجد سہلہ کے پاس، دونوں بھائیوں کے نام کی مسجدیں ہیں، ساسا بن سہان، زید بن سہان، مسجد سہلہ کے پاس، بڑے قریبی صحابی ہیں مولا کے۔ اپنے خاندان کا سردار تھا ساسا بن سہان، جنگ صفین میں مولا کی مدد کی تھی۔ کسی نے لکھا ساسا بن سہان اگر میری مدد نہیں کرتا تو علی کی مدد بھی نہ کر۔ کتنا ذہین تھا، کہا اللہ نے مردوں پہ جہاد فرض کیا ہے، مجھے گھر میں بٹھا رہی ہو جو جاگ رہے ہیں، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کرنا فی بیوتکنا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، خود باہر آ گئی ہو، مجھے جہاد سے گھر میں بٹھا رہی ہو۔ قرآن گھبرا تو نہیں گئے؟ درود پڑھیں بار محمد و آل محمد صلی اللہ۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، کرنا فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھی رہو، نبی کی بیویوں کو جو حکم تھا۔ علی کل حال تو بات یہ عرض کر رہا تھا اس مقام پہ کہ ساسا مولا سے ایک سوال کرتا ہے۔ صحابی میں امیر المومنین کا مقام دیکھی، سوال اس لیے نہیں کیا کہ انکار کرتا تھا، ہم تک علی کے فضائل پہنچانا چاہتا تھا۔
جو تھک نہیں گئے. ساسا نے کہا مولا انت افضل ام آدم، مولا اتنا بتائیے آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ جو فضائل کو عبادت سمجھتے ہیں. موسم بڑا اچھا ہے، چہرے کا موسم بھی اچھا رکھیں. علی والے تو ہمیشہ مسکراتے ہیں، گھبراتے نہیں. یہ تو میسم کی طرح تخت دار پہ بھی آ جائیں پھر بھی علی علی کرتے ہیں. گھبراہٹ اور علی والوں کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا جناب ساسا نے کہا آپ افضل ہیں یا آدم افضل؟ مولا نے کہا کہ اپنی تعریف اچھی نہیں، اگر ایک قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں اپنے فضائل نہ پڑھتا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کو بیان کرو. اس آیت کی وجہ سے اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں. امام نے کہا آدم کو اللہ نے گندم سے منع کیا تھا، آدم منع نہیں ہوئے تھے، حالانکہ میرے اوپر منع بھی نہیں تھی پھر بھی میں جو کی روٹی کھاتا رہا. جو لوگ خاموش رہ گئے ان کے لیے شاہ صاحب اگلا جملہ، جو کی روٹی میں شوگر سے شفا ہے، جو کی روٹی سے معدہ ٹھیک رہتا ہے، جو کی روٹی انبیاء کی غذا ہے، اگر مکمل جو نہیں تو مکس کر لیں. لیکن ایک جملہ مجھے آپ کی محبتیں دیکھتے ہوئے یاد آ گیا. جب ایک شخص نے دیکھا نا کہ علی نے خیبر اکھاڑ دیا ہے، وہ جو 40 بندے مل کے دروازہ کھولتے تھے، ید اللہ نے ایک ہاتھ سے 20 ہاتھ کے فاصلے پہ پھینک دیا ہے. جب بندے نے دیکھا تو خدا نخواستہ علی کو خدا سمجھنے لگا، علی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. مولا اس کے دل کی بات جانتے تھے، جو کی ایک خشک روٹی منگوا لی. گھبرا تو نہیں گئے؟ جو کی ایک خشک روٹی منگوا لی اس کی اصلاح کے لیے. اپنے گھٹنے کے نیچے بڑا زور لگا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. وہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا کہ اگر علی خدا ہوتے تو یہ روٹی بھی آسانی سے توڑ لیتے. اب اس نے سوال کر دیا، مولا روٹی بڑی مشکل سے توڑ رہے ہیں، وہ باب خیبر کیسے اکھاڑا تھا؟ پوری توجہ. امام نے فرمایا تلک بقوت الربانیہ وہذا بقوت الجسمانیہ. یہ علی اپنی جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہے اور خیبر ربانی طاقت سے اٹھایا تھا. سلامت. بچہ پہلا نمبر لے گیا اور بعض اوقات بڑوں سے بچہ پہلا نمبر لے جاتا ہے. اور یہ دعوت ذوالعشیرہ میں شاہ صاحب بڑے 40 قریش کے بڑے بزرگ ایک اونٹ کھانے والے بیٹھے تھے، وہ پہلا نمبر نہ لے سکے. اس وقت علی بچے تھے، پھر بھی کہا انا ناصرو کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں گا. علی نے اس وقت بھی پہلا نمبر لیا تھا، علی نے غدیر پہ بھی پہلا نمبر. یا علی مدد حق حیدر. سلام صلی اللہ محمد. پیروں کی سرزمین ہے، پیروں کی سرزمین ہے. ملتان پیروں سے پر ہے. شہباز قلندر بھی پیر، اور اس در پہ جھکنے کی وجہ سے ان کو پیری ملی. ہر پیر کو ان کا ایک جملہ سندھ پنجاب میں لوگوں کو خلافت بلا فصل سکھا گیا، علی کا پہلا نمبر. جملہ یا علی یا علی. سلام اللہم صلی محمد. مجھ جیسے مولوی صاحبان بعض اوقات اشرے پڑھتے ہیں، آیتیں لاتے ہیں، روایتیں لاتے ہیں، پھر جا کے 2-4 بندوں کے ذہن میں بات آتی ہے
کہ علی امام ہے، پہلے امام ہے، 12 امام نبی کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، پھر جا کے بات سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کریا بہانہ تھا کہ وہ خیرات مانگ رہے ہیں، ہر دروازے پہ جا کے شہباز قلندر نے اپنے شاگردوں کو بھیج کے بہانہ تھا کہ خیرات مانگ رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ علی کے علم کی وہ خیرات بانٹ رہے تھے۔ سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ خیرات مانگ نہیں رہے تھے، وہ علی کی معرفت کی خیرات بانٹ رہے تھے۔ درود پڑھے بار محمد و آلہ محمد۔ اگر اسی طرح درود پڑھنا ہے تو میں یہی ختم کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد حالانکہ میں آگے روزانہ لیٹ ہو جاتا ہوں اگلی جگہ، لیکن آپ لوگوں کی محبتیں اور کاظمی صاحب کی محبت جو ہے یہ پھر نہیں دل چاہتا کہ جلدی چھوڑ کے چلے جائیں۔ جو چاہتا ہے نا تھوڑے فضائل مزید سن لے، وہ درود بھی ویسا پڑھے۔ صلی اللہ محمد واقعہ یاد ہے، ساسا نے سوال کیا آپ افضل یا آدم؟ امام نے بتا دیا۔ پھر سوال کیا آپ افضل یا نوح افضل ہے؟ امام نے کہا نوح علیہ السلام نے، قرآن میں ہے، اپنی قوم پہ بد دعا کی تھی، حالانکہ جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا میں نے بد دعا نہیں کی تھی۔ امام نے اپنی فضیلت بتاتے ہوئے یہ جملے کہے۔ بات یہاں پہ رکی نہیں ہے۔ امام نے، میں نے دیکھنا کون ایمان کی تازگی لینے آیا ہے، کون جاگ کے سن رہا ہے، کون علی کے فضائل کو سننا عبادت سمجھتا ہے، اس کے لیے جملے عرض کرو۔ امام نے کہا کان ابنہ کافرن، نوح کا بیٹا کافر تھا اور میرے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے تا قیامت رہے۔ بلکہ ایک جملہ میں اور اضافہ کر دوں اسی مقام پہ، مولا علی کی فضیلت نوح سے ایک اور جہت سے بھی ہے۔ نوح اور لوط دو نبی ہیں جن کی بیویوں کے بارے میں سورہ تحریم میں اللہ نے کہا ہے یہ دونوں جہنمی بیویاں ہیں۔ ادخلا فی النار مع الداخلین، تم دونوں عورتیں، نوح نبی کی بیوی، لوط نبی کی بیوی، کیونکہ دونوں نے نبیوں کے ساتھ امانت ادا نہیں کی، یعنی نبوت کا اقرار دل سے نہیں کیا، نبی کا احترام نہیں کیا، نبی کے ساتھ دین میں تعاون نہیں کیا۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ نوح کی بیوی تھی جس کے بارے میں قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جہنمی عورت ہے، اور ادھر علی کی بیوی سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ دری سلامت رہے، سلامت رہے۔ آج بچے ہی پہلا نمبر لے رہے نعرے لگوانے میں۔ جتنی آپ کے دلوں میں بی بی کی عظمت ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ ساسا نے تیسرا سوال کیا انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ پوری ابھی جناب ابراہیم کا میں واقعہ سنا رہا تھا تو مولا نے کہا، ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کیف تحیی الموتى، دامن وقت میں گنجائش نہیں، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا، پروردگار ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی۔ پروفیسر صاحب ابراہیم نے کہا اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ پوری توجہ، جو یقین کی دولت لینے آئے ہیں، جو معرفت کی دولت علی کے در سے لینے آئے ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا ابراہیم کا یہ مقام تھا کہ یقین کی منزل تک جانے کے لیے اللہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔
اور میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں، لو کشف علی الغطا مزدت یقین، علی یقین کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ ہے، اگر پردے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اسی بات پہ میں روکتا ہوں بات کو، یقین کی بات پہ۔ کل مجھے یاد دلانا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ علی کے فضائل ایک مومن نے کیسے پڑھے۔ یہ تو علی خود اپنے فضائل سنا رہے ہیں، ایک مومن نے علی کے فضائل سنائے تھے۔ انشاءاللہ میں کل زندگی رہی تو سناؤں گا۔ یہ تیسرا سوال تھا کہ آپ افضل یا ابراہیم افضل۔ چوتھا سوال ساسا نے کیا انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ مولا نے آیت پڑھی کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا کہ میں نے فرعونیوں کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، لہٰذا مجھے فرعون کی طرف نہ بھیج، مجھے خطرہ ہے کہیں مجھے وہ قتل نہ کر دے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، مجھے خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ تو مولا نے کہا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے سورۃ برات، سورہ توبہ آئی جس میں مشرکین سے برات کرنی تھی، اور حج کے موقع پہ سارے مشرکین جمع تھے اور میں نے ان کے بڑے بڑے مارے ہوئے تھے، اور اللہ کے حکم سے کعبے پہ کھڑے ہو کر میں اکیلے علی نے مشرکین سے برات کا اظہار کیا تھا۔ سلامت رہیں۔ جو رات کا کھانا نہیں کھا کے آئے، نیاز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بعد میں طاقت آئے گی تو پھر ہم کچھ ماتم بھی کریں گے یا کچھ، ان کے لیے اگلا جملہ سورہ برات جس میں بسم اللہ نہیں ہے، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، ایک تاریخی حقیقت ہے، تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے حاکم کو وہ سورت دے کے بھیجا، پھر واپس بلایا، چونکہ پہلے بھی بھیجا تھا تو اللہ کے حکم سے بھیجا تھا، اپنی مرضی سے تو رسول کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ پوری طرح جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ضرور مجھے نماز کے بعد دعا دے گا، اور جس کو سمجھ نہ آئی اس کی اپنی قسمت۔ پہلے کو بھیجا بھی تھا سورہ برات دے کے کہ جاؤ مشرکین مکہ سے جا کے برات کرو، مشرکوں سے جا کے برات کرو، مشرکوں سے جا کے برات کرو، مشرکوں سے، ذہن میں بٹھا لیں، مشرکوں سے جا کے برات کرو۔ پھر واپس بلایا، جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ علی کو بھیجا، امت کو سمجھانا چاہتے تھے دو باتیں، ایک تو مشرکوں سے برات وہ کرے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اور دوسری یہ بات سمجھانا چاہتے تھے جو ایک سورت کا وارث نہیں بن سکتا وہ پورے قرآن کا وارث کیسے بن۔ جو ایک سورت نہیں پہنچا سکتا وہ پورا قرآن کیسے پہنچا سکتا۔ درود پڑھے بار محمد وآلہ۔ آج جس شخصیت کے بچوں کی شہادت کا دن ہے، جن کے آج تابوت اٹھائے جائیں گے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ اگر اس جملے کو میں 1000 دفعہ بھی کہوں، بی بی کو پرسہ دینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کی نسل زین العابدین سے جاری رہی، زینب کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔
میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں جو سوچ کے روتے ہیں، 5 دن کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا، پھر پتہ نہیں اگلا محرم نصیب ہو یا نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں تمہارے رونے کی قیمت صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سے کسی مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، روایت کہتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزادارو تمہارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ کاش کربلا میں ہوتے، سکینہ بابا پہ رونا چاہتی ہے، شمر تازی آنے لگا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج مظفر گڑھ کے پاس بانی اشرا کے بھانجے کا اچانک انتقال ہو گیا۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے گزر رہا تھا کہ گھر سے بلند آواز سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا جن کے گھر میں ایک میت ہے ان کے گھر سے اتنی بلند آوازیں، کربلا میں تو 72 جنازے پڑے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں 72 جنازے پڑے تھے۔ پتہ نہیں زینب عالیہ کے پکار اور چیخ و آہ بکا کی حالت کیا ہوگی، سکینہ کس انداز سے رو رہی ہوگی۔ کہیں علی اکبر جیسے جوان کا جنازہ پڑا تھا، کہیں 32 سالہ عباس جیسے بھائی کا جنازہ پڑا تھا۔ اجرکم اللہ، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے۔ عزادارو یہ اون و محمد جناب عبداللہ نے زینب کے ساتھ اس لیے بھیجے تھے وصیت کر کے کہ جب حسین پہ مشکل وقت آ جائے تو میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ شب عاشور ہر بی بی اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، ذہنی طور پہ کہہ رہی تھی کل علی اکبر سے پہلے تو میدان میں جانا، قاسم سب سے پہلے تو میدان میں جانا، تاکہ روز قیامت زہرا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکو۔ ہر بی بی اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ یقیناً ام المصائب نے بھی اون و محمد سے کہا ہوگا اون و محمد ماموں کے اوپر سب سے پہلے آپ نے قربانی پیش کرنی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حوصلے سے، حوصلے سنتے ہیں عزادارو۔ اون و محمد روز عاشور آئے مولا حسین کے پاس۔ عزادارو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 2 ایسے شہید ہیں کہ جب انہوں نے رخصت مانگی تو مولا حسین نے گلے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ کربلا کی سرزمین پہ غش کھا کر گر پڑے۔ ایک کا نام علی اکبر ہے، دوسرے کا نام قاسم ہے۔ جب قاسم اجازت مانگتا تھا نا تو مولا کہتے تھے کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ قاسم کبھی ہاتھ چومتا تھا، کبھی پاؤں پہ گر پڑتا تھا۔ یقیناً یہی حالت اون و محمد کی تھی۔ مولا حسین اجازت نہیں دیتے ہوگے، کہتے ہوگے تمہارے جانے سے میری بہن کی نسل ختم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس سے بڑھ کر میں مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ رونا ہر ایک کی اپنی قسمت ہے۔ تمہارے جانے سے میری بہن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ عزادارو یقیناً یہ دونوں شہزادے کبھی مولا حسین کا ہاتھ چومتے ہوں گے، کبھی پاؤں چومتے ہوں گے، لیکن آخر کار بی بی کے کہنے پہ مولا نے دونوں شہزادوں کو تیار کروایا۔ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے قاسم کو تیار کروایا تھا ویسے اون و محمد کو تیار کروایا۔ کیوں؟ قاسم کو بھی ایسے لباس پہنایا تھا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ چونکہ مولا کو یقین تھا اب قاسم زندہ واپس نہیں آئے گا۔ یہی حالت اون و محمد کی تھی۔ زندگی میں اتنا شباب یعنی جوانی تو ابھی دیکھی نہیں تھی۔ مولا کو یقین تھا یہ دونوں شہزادے واپس نہیں آئیں گے۔ لباس کو ایسے پہنایا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔
جیسے قاسم کو تحت الحنک باندھی تھی ویسے اون المحمد کو تحت الحنک باندھی کہ مولا کو پتہ تھا کہ قاسم کربلا سے دور چلے جائیں گے، جو ظاہر کربلا بیٹھے، اون محمد کی قبر اب بھی کربلا سے باہر ہے۔ مولا کو پتہ تھا کہ اون محمد کے لاشے پہ نہ پہنچ سکوں گا، اس لیے تحت الحنک اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے غم اہل بیت کے خدا کوئی غم نہ دے عزادارو۔ پرسہ ہو چکا، اون محمد کو رخصت کیا، آئے اپنی دکھیا ماں کے پاس اجازت لینے۔ میرا دل کہتا ہے یقیناً جب علی اکبر کو بیویوں نے الوداع کیا تو ماتم کیا، ایک حلقہ ڈالا، کوئی بھی کہتی تھی علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کر۔ یقیناً جب زینب کے بچے جا رہے تھے تو بیویوں نے ماتم کیا ہوگا اور کہتی ہوں گی اے اون محمد نہ جاؤ، تمہارے جانے سے زینب کی نسل ختم۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے غم اہل بیت کے خدا کوئی غم نہ دے عزادارو۔ بچوں کو ماتم کے حلقے میں الوداع کیا گیا، مولا حسین نے الوداع کیا۔ اون محمد جو ابھی تک نہیں روئے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، لڑتے لڑتے عزادارو کربلا سے باہر نکل گئے۔ یقیناً یہ وہ بچے تھے جنہوں نے عباس کی وفا دیکھی تھی، کیونکہ مولا عباس کو جب مولا حسین اٹھانے کے لیے آئے تھے تو مولا عباس نے کہا تھا مولا حسین آپ مجھے اٹھا کے خیموں میں نہ لے جائیے۔ کیوں عباس؟ ایک تو میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کیونکہ پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، دوسرا آپ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، میں نہیں چاہتا آپ میرا لاشا اٹھائیں، تھوڑی دیر بعد آپ کا لاشا کون؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہی وفا اون محمد نے عباس سے سیکھی تھی، اس لیے کربلا سے باہر چلے گئے کہ ماموں کو ہمارے لاشیں اٹھانے کے لیے مشکل برداشت نہ کرنا پڑے۔ میں کہوں گا اون محمد تمہارے اوپر سلام، تمہاری ماں کی وفا پہ بھی سلام۔ بس آخری جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے ام البنین نے وفا کی تھی، اپنے چاروں بیٹے مولا حسین پہ قربان کر دیے تھے۔ جب بھی کوئی پرسہ دینے لگتا بی بی ام البنین کہتی میں نے عباس کا نہیں پوچھا، مجھے حسین کا بتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہی حالت زینب کی تھی، تاریخ نہیں بتاتی کہ زینب نے کبھی اون محمد پہ گریہ کیا، کبھی علی اکبر کی جوانی کو روتی تھی، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو روتی تھی، کبھی عباس کے بازوؤں کو روتی تھی، کبھی بھیا حسین پہ روتی تھی۔ اس لیے تو جو شام سے قید نبھا کے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جب زینب واپس آ رہی تھی، گریہ ہو چکا، بس آخری جملہ، جب زینب واپس آ رہی تھی، جب ایسے راستے پہ قافلہ پہنچا، ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا۔ امام زین العابدین نے پوچھا پھپھی اماں بتا کس راستے پہ جانا ہے؟ کہا بیٹا سجاد کربلا چلو، میں ابھی تک اپنے بھائی کو جی بھر کر رو نہ سکی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔